میں مونا عالم صاحبہ یہ اب بڑے ہی لطیف انداز میں بھٹی صاحب نے تجزیہ کر دیا پوری ہماری سیاسی صورتحال کا اور خاص طور پہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. لیکن اگر کوئی لندن پلان تھا، سوال یہ ہے تو پھر پیپلز پارٹی کیوں آفر کر رہی تھی تحریک انصاف کو حکومت سازی کے لیے 8 فروری کے بعد؟ کیونکہ لندن پلان کا تو حصہ پیپلز پارٹی بھی ہوگی پھر، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پھر سرے سے ختم کر دیا جائے تحریک انصاف کو، یا پھر 8 فروری کے نتائج نے پیپلز پارٹی کو اپنی اسٹریٹجی بدلنے میں مجبور کر دیا؟ تھینک یو علی، بہت شکریہ آپ کا اور بھٹی صاحب کی بہت عزت افزائی کہ انہوں نے مجھے سینئر صحافی، سینئر تو میں نہیں ہوں ان کے آگے، نہ عمر میں ہوں نہ تجربے میں ہوں، بہرحال ان جیسے نیوٹرل ساتھ بیٹھ کے میری بھی جو کاپیں ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں. تو مایا ناز نیوٹرل صحافی ہمارے بھٹی صاحب، جنہوں نے ہر دور میں نیوٹرلٹی کا مظاہرہ کیا، اس لیے کاپیں ٹانگنا میری بھی کوئی شک نہیں. میں بہرحال یہ بات میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں لنڈن پلان میرے ویو میں تو مجھے پہلے بھی کوئی لنڈن پلان کی سمجھ نہیں آئی ہے اور نہ مجھے اب آتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ایک شو پہ موجود تھے اور میرا پروگرام تھا، تو بھٹی صاحب نے اس کے بعد مجھے کال کر کے کہا تھا کہ وہ ہمیں بتائیں گے، ان کے پاس ثبوت موجود ہے کہ واقعتاً ایک لنڈن پلان ہے جس کے تحت یہ لوگ آئے ہیں اور جس کے تحت یہ سب کچھ ملک میں ہو رہا ہے. اور وہ میرا خیال ہے اس بات کو آج 6 مہینے ہونے والے ہیں، میں ابھی بھی منتظر ہوں. بھٹی صاحب میں آپ کے کمانڈ پہ ہوں کہ آپ جب حکم کریں گے ہم آپ کے وہ ثبوت دیکھنے ضرور آئیں گے. بہرحال مجھے لنڈن پلان کی اس لیے سمجھ نہیں آتی. نہیں، یہ بات تو خود خان صاحب کہتے ہیں نا کہ لنڈن پلان تھا، یہ تو خود بھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ تھا. میں یہی کہوں، دیکھیں خان صاحب تو کہتے ہیں، وہ تو ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کا کہنا بنتا ہے. اس طرح سے تو وہ پچھلے والے بھی کہتے تھے کہ طاہر القادری اور سب کے ساتھ ایک لنڈن پلان تھا. لیکن ہم نے بطور صحافی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا کوئی لنڈن پلان ہے تو میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں. تو جو سرکمسٹانسز ہیں مونا صاحبہ، ان سرکمسٹانسز کو دیکھ کے نہیں لگتا نواز شریف کو، جیسے کو بتایا انہوں نے کہ دلہے کی طرح لے کے آنا، کیسز ابھی وہ ہوا میں تھے، کیسز نیچے سے ان کے ہوا ہو گئے، یہ سارا جو ارینجمنٹ تھا یہ بائی پلان ہوا نا سر؟ بہت پریسیڈنٹڈ قسم کے ریلیف ملے ہیں نواز شریف کو، عقل سے اور سمجھ سے بالا تر ریلیف ملے ہیں. لیکن اسی طرح کے عقل و سمجھ سے بالا تر کچھ ریلیز اور بہت سارے اس طرح کے فیصلے آپ کو پتا ہے خان صاحب کے حق میں بھی ہوئے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے. میں پھر بھی اگر وہ آپ مطلب ایک باقاعدہ اگر ایک بتا رہے ہیں کہ لنڈن میں پلان ہوا، اس میٹنگ میں یہ لوگ موجود تھے، اس کے یہ کانٹیکٹ تھے اس میٹنگ کے، تو یہ تو آپ بہت اسپیسیفک بات کر رہے ہیں نا. آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے وہ جو پچھلے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے آصف غفور صاحب، وہ بھی تو کہتے تھے کہ مطلب کچھ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، کچھ صحافی ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے برابر میں بیٹھے ہوں. تو مجھے بھی یہ والی باتیں پھر میں سنتی ہوں کہ اگر دیکھیں پارٹیز کا حق ہے، پارٹیز کا تو کام ہے سیاست کرنا، اپنی سیاسی لائن ٹو کرنا، اپنی پولیٹیکل پارٹی کی لائن ٹو کرنا. لیکن اگر صحافی بھی بات کرے گا کہ جی میں مجھے آپ کو ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب انجینئرڈ نہیں تھا؟ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں ہم لوگ ثبوت کے ساتھ بات کریں گے. چلیں ٹھیک. بھٹی صاحب یہ سب علی جان کی مال باؤ تو عرض کروں. جی سر. مجھے نہیں یاد کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی میٹنگ میں کوئی صحافی ہوتا ہے اور وہ خبریں دیتے ہیں. کبھی ان کے پاس ریٹرن ثبوت ہوا ہے؟ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں. کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، ہم بیچ میں نہیں بیٹھے ہوتے، ہو سکتا کوئی صحافی بیٹھا ہو، لیکن ہم ساری خبریں دیتے ہیں. ججوں کے کمرے میں اندر میٹنگ ہوتی ہے، ہم اندرونی کہانی دے رہے ہوتے ہیں. وہ کون سی ویڈیو ہوتی ہے؟ میں کوئی مریم نواز ہوں کہ راشد ملک کی ویڈیو بنا لوں؟ میں اب بھی خبر پہ قائم ہوں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نواز شریف، خواجہ آصف نے خود کہا کہ ہمیں نواز شریف نے نہیں باجوہ صاحب نے بھیجا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے جب نواز شریف گئے تھے تو اشتہاری تھے، ان کے دونوں بیٹے اشتہاری تھے؟ 4 ہفتے کے لیے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ گئے، 4 سال پاکستان نہیں آئے اور 5-6 ملکوں میں گئے. جب وہ گئے پلیٹ نیچے اوپر ہو رہے تھے. جب پاکستان آئے تو اس وقت اپنے سگے بھائی کی حکومت میں، آج بھی کہہ رہا ہوں لندن پلان، سگے بھائی کی حکومت میں 16 ماہ نہیں آئے. جب عمر عطا بندیال گیا یہ پروگرام نکالنے، میں نے کہا تھا جب وہ آئیں گے. آج بھی کہہ رہا ہوں میں اس خبر پہ قائم و دائم ہوں. کیا اس کے بعد جس الیکشن کو یہ جعلی کہتے تھے، 18 جعلی ہوں گے، میں اس کی صفائی نہیں دیتا، میں عمران خان کا ترجمان نہیں ہوں. اسی اسمبلی میں
اگر وہ 18 کے تھاندری والے الیکشن تھے فراڈ تھے تو اسی اسمبلی میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف کیسے بن گئے؟ اسی اسمبلی میں ان کے 500 بندے کے نام ای سی ایل میں سے کیسے نکل گئے؟ جو راتوں رات اربوں روپے کی کرپشن تھی. آئی گیس بھٹی صاحب ہم سب اگری کرتے ہیں کہ سب کچھ انجینئرڈ ہے، لیکن اگر کوئی لندن پلان تھا، جیسے کہ مونا صاحبہ نے بھی کہا لندن پلان کوئی اگر تھا تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ پینگے کیوں بڑھا رہی تھی؟ پھر تو لندن پلان پہ عمل ہوتا اور پی ٹی آئی کو فارغ کرتے ہیں، پھر تو یہ ان کے سمجھ سازی کی بات کر رہے ہیں. نہیں یہ بات آپ نے اچھا سوال کیا نا. دیکھیں اچھے سوال کا جواب مزہ آتا ہے. 2 سال جو ہوا ان کا خیال تھا پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے. جتنے سروے ہیں آپ نکال لیں، آپ حساس اداروں کی رپورٹیں نکال لیں. ان کا خیال تھا جب نواز شریف آئیں گے تو میں سجنا سا محفل تیرے لیے سجائیے، کوئی کروڑوں لوگ باہر نکل آئیں گے. وہ پہلا ہی شو پہ ناکام ہو گیا. وہ شو اچھا تھا لیکن عمران نواز شریف کا ووٹ بینک نہیں بڑھ سکا، بدقسمتی سے کم ہو گیا. الیکشن میں جو خوف کی علامت تھی 90 سے 95% پی ٹی آئی کی قیادت روپوش تھی، اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتی تھی، ان کے دفتر نہیں کھولنے دیے گئے، کاغذات چھینے گئے، جو تجویز کردہ تائید کردہ اٹھائے گئے. 28 کو جو 8 فروری کو جو ہوا سب کو پتا ہے. اور پی ٹی آئی 95 پر اندر تھی. یہ پلان نہیں تھا تو کیا تھا مجھے بتا دینا. یہ کیا اتفاق ہے؟ یہی محترم شہباز شریف ایف آئی اے کا کیس تھا، وہ جھوٹا ہوگا. اگر ہم صرف چک درد پڑتی تھی، بخار ہو گیا. اب جب سے وہ 2 سال ختم ہوئے ہیں، ایک دن بیمار نہیں ہوئے. اللہ ان کو اور صحت دے، تندرستی دے، لمبی زندگی دے. مجھے بتائیں 2 سال میں بیمار ہوئے؟ ورنہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کتنی پیشیوں پہ وہ نہیں گئے کہ میری طبیعت چک. یہ چک اب تو نہیں پڑ رہی. نہایت قابل احترام آصف زرداری صدر صاحب، میرا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بہت پیار کا رشتہ تھا. لاٹھی لے کے ٹوٹل اپوزیشن میں چلتے رہے. اب ماشاءاللہ صدر ہوئے ہیں، 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو میرے بھائی ڈیل اور ڈیل سب کچھ ہوتا ہے. ایک بات تو ہے، ہمارا تعلق. ہاں ٹھیک، ایک بات تو ہے بھٹی صاحب. مونا صاحبہ 8 فروری کی شام 5 بجے کے بعد جو کچھ ہوا اس کو ہم آرگینک کہہ سکتے ہیں کیا؟ مطلب آپ بھی اس دن ٹرانسمیشنز کر رہی تھی، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے کہ جناب یہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کی آنیاں جانیاں دیکھ رہے تھے ہم، اور جو کچھ ہو رہا تھا the whole drama that was created, it was very obvious کہ وہ انجینئرڈ ہے. اور اس کے بعد کے ایونٹس بھی ہمیں انجینئرڈ لگ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی حکومت نہیں لینا چاہ رہی، نون لیگ بھی حکومت نہیں لینا چاہ رہی. پر اچانک ایک رات آ کے بیٹھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہم حکومت بنا رہے ہیں. اس میں کچھ آرگینک نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مونا صاحبہ سوری، مجھے علی آپ کا آواز بالکل، آپ کی آواز کٹ گئی تھی جب یہ آپ سوال کر رہے تھے. اچھا میں ٹھیک، سوال میں نے بڑے جوش سے کیا تھا، میں امید کرتا ہوں واپس وہ جوش واپس لے کے آؤں. عرض کر رہا ہوں کہ 8 فروری کی شام کو جو کچھ ہوا، جو ڈرامہ ہم نے دیکھا، جو مذاق ہم نے ڈیموکریسی کے ساتھ دیکھا، الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر رات کو 2 بجے چلے گئے، رات کو 3 بجے ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ بند تھا، رزلٹ نہیں آ سکتا. جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کچھ آرگینک تو نہیں تھا نا؟ میری آواز آ رہی ہے تو جی جی تاکہ میں آپ کو جی آئی کین ہیئر یو، تھوڑا بہت جو سمجھ آئی کین ہیئر یو پلیز آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. جی میں سوری، مائی بیگ یور پارڈن، مجھے آپ کا سوال نہیں موصول ہو رہا، لیکن مجھے جو کچھ سمجھ آیا ہے ڈسٹورشن کے باوجود وہ اس کا میں کوشش کرتی ہوں جواب دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل باتیں صحیح، ہم اس طرح سے ان کو کہتے ہیں، اس کو اگر آپ کسی کوئی قانون دان ہو تو اس کو سرکمسٹینشل بات کہتے ہیں، کہ اگر آپ کہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو اس کی ایکسپلینیشن کیا بنتی ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن کے طور پر اگر آپ کہیں کہ ہاں لنڈن پلان تھا اور اس میں یہ لوگ موجود تھے تو وہ چلے، وہ ایک سرکمسٹینشل تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایویڈنس ہے. لیکن ہارڈ کور ایویڈنس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، یہ طبیعت کی خرابی بالکل بات صحیح ہے. یہ کا بہت کیس تھا، شہباز شریف صاحب سے ابھی سوال ہوتا ہے جب اینکر ان سے سوال کرتا ہے، وہ ویسے تو بڑے کوئی اپنے خاص ان کی فہرست ہے جن کو کوئی انٹرویو دینا پسند کرتے ہیں، تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ واقعی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ حمزہ سے. بٹ دا پوائنٹ اس کا درست ہے کہ 2 سال سے ماشاءاللہ صحت نہیں ہے، وہ اپنے ساری اسی طرح سے اپنے کام اور اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں. اور مونا صاحبہ